حکیم، اور جان رکھ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب ہوا کیا، حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ 4 پرندے لیں۔ اب آپ نے چاروں پرندے الگ الگ لیے، مور لیا، کبوتر لیا، آپ نے مرغ لیا اور ایک گدھ لیا۔ ان چاروں کو اپنے ساتھ تھوڑا ٹائم رکھا تاکہ وہ آپ سے انسیت پالے، تاکہ چاروں کے بارے میں کنفرم بھی ہو جائے کہ یہی 4 ہے، کوئی اور مکس نہ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے چاروں کو ذبح کیا، چاروں کا قیمہ بنایا اور چاروں کا قیمہ مکس کر دیا، چاروں کا الگ الگ نہیں، چاروں کا ٹوٹل مکس کر دیا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس سمجھ لیں 4 پہاڑ پر رکھ دیے، الگ الگ پہاڑوں پر، اور چاروں کی جو چہرے تھے یعنی ان کی کھوپڑیاں تھیں وہ اپنے پاس رکھی، اس کا قیمہ نہیں بنایا، یعنی ان کے سر آپ کے پاس ہیں چاروں پرندے کے، چاروں کا مکس قیمہ ہو چکا ہے، اور 4 الگ الگ پہاڑ پر رکھ دیے۔ قرآن نے کیا کہا تو انہیں پکارو ہیں۔ اب یہ بھی ذرا میں آگے آ کے بتاؤں گا اس ایک خوبصورت آیت کے اس جز سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ قرآن نے کیا کہا کہ انہیں پکارو، تو آپ نے کہا یا ایھا الدیک، اے مرغ، یا ایتھا الحمامہ، اے کبوتر، یا ایھا النسر، اے گدھ، یا ایھا الطاؤس، اے مور۔ آپ کی پکار پر وہ چاروں پرندے جو ہیں ان کا قیمہ اب آسمان پر اڑنا شروع ہوا ہے۔ فکشن، گرافکس ہیں، آج کل اینیمیشن کا دور ہے، کمپیوٹر پر جناب لوگ بہت ساری چیزیں بنا لیتے ہیں۔ سنو، 5000 سال پہلے قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ کیا ہوتا ہے، ان چاروں کا قیمہ اڑتا ہے، اور اب جس کا مرغ کا ہے وہ مرغ کی طرف، مور کا ہے تو مور کی طرف، کبوتر کا چاروں کے جسم پورے کمپلیٹ ہوتے ہیں، سر نہیں ہے، سر تو آپ کے پاس ہے نا۔ وہ چاروں پرندے بغیر سر کے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں مگر سر نہیں ہے، قریب آتے ہیں تو حضرت ابراہیم نے ان کا سر جو ہے وہ واپس ان کے پاس لگا دیا، سب سر بھی ان کا لگ گیا، آ کر دانا چگنے لگ گئے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہونے کا واقعہ دیکھا اور آپ کے دل کو اطمینان اور قرار آیا، یہ میرا رب یہ ہے۔ کیسے ہیں، کہتے ہیں کسی کو شیر کھا جائے، کسی کو مچھلی کھا جائے، کسی کی سمندر میں موت آ جائے، معاذ اللہ کسی کے پرخچے اڑ جائیں، کوئی آگ میں راکھ ہو جائے، میرا رب چاہے تو سب کو دوبارہ جسم، ان کی تمام باڈی کو پھر کریٹ کرے گا اور وہ قیامت کے دن جمع ہوں گے۔ حضرت ابراہیم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ واقعہ بھی قرآن میں موجود۔ یہاں کیا سیکھنے کو ملا؟ پہلی بات، میرے رب کی قدرت کیسی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، علماء کہتے ہیں، صوفیانہ تفسیر اس کی لکھی گئی کہ 4 پرندے کیوں لیے گئے، کبوتر، مور، گدھ، اور چوتھا کون سا تھا، مرغ۔ فرمایا ان چاروں کی نا ایک ایک بری خصلت ہے۔ مرغ ہے اس کے اندر شہوت بہت ہے، جو کبوتر ہے اس کو اپنی اڑان پر بڑا ناز ہے، بڑا تکبر ہے، بہت اونچا اڑتا ہے۔ فرمایا گدھ جو ہے اس کا کیا پرابلم ہے، گدھ کے بارے میں فرمایا کہ وہ لالچی بہت ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور پرندہ ہے مور، اس کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہے، وہ خوبصورتی کی وجہ سے بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ 4 بری عادتیں ہیں، اس کو ذبح کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ اگر تم بھی اپنی اونچی اڑان، اپنے اونچے مرتبوں، اپنے اونچے مقام کا تکبر چھوڑ دو، اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ کرنا چھوڑ دو، ہوس اور شہوت کے بعد اپنے آپ کو بچا لو، لالچ کر کے دنیا کے بال کے پیچھے بیڑا غرق اپنا نہ کرو، اگر ان عادتوں کو ذبح کر دو تو اللہ آج بھی تمہارے دل کو زندہ فرما دے گا۔ ان کو زندہ کیا نا، فرمایا ان عادتوں کو ختم کرو، رب تمہارے دل کو زندہ فرمائے گا اور اس میں نور داخل فرما دے گا۔ علماء نے اس کی صوفیانہ تفسیر یہ لکھی۔ اور اب ایک اور عقیدے کی بات بھی، کنفیوژن پھیلانے والے بہت کنفیوژن پھیلاتے ہیں، میں تو قرآن سے آج آپ سے بات کر رہا ہوں نا۔ اللہ نے کیا کہا کہ انہیں پکارو، وہ تو دنیا میں نہیں تھے پرندے، مر چکے تھے، قیمہ بن چکا ہے، قیمہ بنے ہوئے پرندوں کو رب کہہ رہا ہے پکارو۔ حضرت ابراہیم نے کیسے پکارا، یا ایھا الدیک، یا ایتھا الحمامہ، آپ کبوتر کو پکار رہے ہیں، آپ گدھ کو پکار رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے پکارو اور نبی پکار رہے ہیں۔ آج کسی کو نہ جانے یا رسول اللہ سے پرابلم ہو جاتی ہے، کسی کو یا غوث پاک سے یا پرندوں کو پکار رہے، قرآن کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب دنیا سے اگر کوئی چلا بھی جائے تو اس کو پکارنے میں کوئی خدا نہ خواستہ پرابلم نہیں ہے۔ اللہ سمجھ کے تھوڑی پکارتا ہے کوئی، اللہ کے بندے سمجھ کر ہی پکار رہے ہیں نا۔